جو اپنے اللہ سے ملاقات کرنا چاہتا ہے، جو اپنے رب سے ملاقات کرنا چاہتا ہے، جو جنت میں جانا چاہتا ہے، وہ دو کام کرے۔ فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا۔ پہلا کام یہ کرے فلیعمل عملا صالحا، کہ وہ جو بھی عمل کرے وہ نیک عمل کرے، اس کا عمل اللہ کی نظر میں نیک ہو، اس کا عمل رسول کی نظر میں نیک ہو، اس کے عمل کے اوپر عمل صالح کا ٹھپا لگا ہو، اس کے عمل کو اللہ اور اس کے رسول نے ویریفائی کیا ہو۔ نوٹ بندی ہو گئی، ملک کے وزیر اعظم نے ٹیلی ویژن پر آ کر کے اعلان کیا کہ 500 کے اور 1000 کے نوٹ اب بند کر دیے جاتے ہیں۔ پورے ہندوستان میں ہڑکم مچ گیا۔ اس وقت میرا پروگرام تھا کشن گنج میں، لوگ پریشان ہو گئے کہ یہ پرانے نوٹوں کا ہم کیا کریں گے۔ مودی جی نے اعلان کر دیا کہ پرانے نوٹ ردی کے ٹکڑے مانے جائیں گے، آج سے سرکار ان کو بین کرتی ہے، ان کی کوئی قیمت نہیں ہوگی۔ سرکار نے 2000 کے نئے نوٹ نکالے، 500 کے نئے نوٹ نکالے۔ 2000 کا نوٹ اور 500 کا جو نیا نوٹ تھا وہ دیکھنے میں اور کوالٹی میں پہلے کے 500 اور 1000 کی نوٹ سے اچھا نہیں ہے۔ پہلے کے 1000 کا اور 500 کا نوٹ اور مضبوط لگتا ہے اور خوبصورت لگتا ہے اور اچھا لگتا ہے، مگر چونکہ اس نوٹ کو ہمیں انڈیا کے اندر چلانا ہے، اگر انڈیا کی گورنمنٹ نے یہ کہہ دیا کہ یہ نوٹ نہیں چلے گا، اس کا کاغذ بھی اچھا ہے، اس کا ڈیزائن بھی اچھا ہے، وہ کڑا بھی ہے، وہ مضبوط بھی ہے، مگر گورنمنٹ نے اگر سگنیچر کر دیا، اگر گورنمنٹ نے اعلان کر دیا کہ یہ نوٹ نہیں چلے گا، تو اس کو کسی دنیا، اسے ہندوستان میں کہیں پر بھی نہیں چلا سکتے۔ اسی طریقے سے میرے پیارے ساتھیوں، اگر ہم کوئی نیکی کا کام کرتے، اس نیکی کے کام کے اوپر اللہ کی مہر نہیں ہے، رسول کی مہر نہیں ہے، تو وہ عمل شریعت کی نظر میں نیک عمل نہیں ہو سکتا ہے۔ وہ دیکھنے میں جتنا بھی اچھا لگ رہا ہو، لیکن وہ نیک عمل نہیں ہو سکتا ہے۔ آپ غور کیجئے، ربیع الاول کا مہینہ آتا ہے، 12 ربیع الاول کی تاریخ آتی ہے، ہندوستان کے بہت سارے شہروں میں جلوس نکالا جاتا ہے، بڑے بڑے ڈی جے کے ساؤنڈ بجتے ہیں اور نوجوان ٹوپی لگا لگا کر کے اللہ کے نبی کی تعریف میں نعتیں پڑھ رہا ہے، لڑکے لڑکیاں سج سور کر کے نکل رہے ہیں، گنبد خضرا کی شبیہ بنائی جا رہی ہے، گھروں کو سجایا جا رہا ہے، یہ ساری چیزیں نیک عمل سمجھ کر کے، ثواب کا کام سمجھ کر کے اس کو کیا جا رہا ہے، مگر چونکہ اس عمل کے اوپر اللہ کی مہر نہیں ہے، رسول کی مہر نہیں ہے، یہ عمل اللہ سے ثابت نہیں ہے، رسول سے ثابت نہیں ہے، اس لیے دنیا کی نظر میں یہ جتنا بھی اچھا عمل ہو جائے، اسلام کی نظر میں یہ نیک عمل نہیں ہے، بلکہ اس کو بدعت کہا جائے گا۔ اور اللہ کے نبی اپنے ہر خطبے میں کہا کرتے تھے وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا، سب سے برا کام وہ ہے جو دین کے اندر نیا نکالا جائے، وَكُلُّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ، اور دین کے اندر ہر نیا کام جو نکالا جائے وہ بدعت ہے، وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ، اور ہر بدعت گمراہی ہے، وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ، اور ہر گمراہی جہنم میں لے کر کے جانے والی ہے۔ شعبان کا مہینہ آتا ہے، رمضان کے پہلے، اس کی 15 تاریخ کو شب برات منائی جا رہی ہے، قبرستان پہ جا کے لوگ مردوں کے اپنے اپنے مردوں کی قبر پہ جا کر کے فاتحہ پڑھ رہے ہیں، مسجدوں کو سجایا جا رہا ہے، رات رات بھر قرآن کی تلاوت کی جا رہی ہے۔ یہ سارا کا سارا کام کیوں کیا جا رہا ہے؟ اچھا سمجھ کر کے کیا جا رہا ہے، نیکی کا کام سمجھ کر کے کیا جا رہا ہے، مگر چونکہ اس عمل کے اوپر اللہ کی مہر نہیں ہے، رسول کی مہر نہیں ہے، اس لیے یہ عمل شریعت کی نظر میں نیک عمل نہیں مانا جائے گا، یہ عمل باطل قرار پائے گا، یہ عمل بدعت قرار پائے گا۔ اس کو بہت اچھے طریقے سے آپ سمجھیں۔
سورہ کہف کی اس آخری آیت کو یاد کر لیجیے، فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا، جو اپنے رب سے ملاقات کرنا چاہتا ہے، جو جنت میں جانا چاہتا ہے، جو اللہ کی بارگاہ میں کامیاب ہونا چاہتا ہے، وہ عمل کرے تو نیک عمل کرے جس کو اللہ نے نیک قرار دیا ہو، جس کو رسول نے نیک قرار دیا ہو۔ ہمارے بہت سارے بھائی بہت سارے غلط کام اور بدعات کے کام کرتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ وہ نیک عمل کر رہے ہیں، لیکن اللہ کی قسم جس عمل کو اللہ اور اس کے رسول نے نیک عمل نہیں قرار دیا اور ہم اس کو نیکی سمجھ کر کے کر رہے ہیں، وہ عمل کل قیامت کے دن ہمارے لیے مصیبت بن جائے گا۔ اس لیے کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، جس نے کوئی ایسا عمل کیا جس عمل کے اوپر ہم نے کوئی حکم نہیں دیا تھا تو وہ عمل مردود ہو جائے گا، وہ عمل کرنے والے کے منہ پر مار دیا جائے گا۔ فرض نماز آپ پڑھتے ہیں، فرض نماز کے بعد ہاتھ اٹھا کے دعا کرنے کا مسئلہ بہت پوچھا جاتا ہے۔ بنگال میں آج بھی بہت ساری اہل حدیث مسجدوں میں امام صاحب ہاتھ اٹھا کے دعا کر رہے ہیں، پیچھے مقتدی بھی ہاتھ اٹھا کے دعا کر رہے ہیں۔ میرے پیارے ساتھیوں، اللہ کے نبی کی نماز کا پورا طریقہ ہم کو حدیثوں کے اندر ملتا ہے۔ آپ کہاں پر ہاتھ باندھتے تھے یہ بھی حدیثوں کے اندر ذکر کیا گیا ہے۔ آپ جب رفع یدین کرتے تھے تو آپ کا ہاتھ کتنا اٹھتا تھا یہ بھی حدیثوں کے اندر موجود ہے۔ آپ رکوع میں جاتے تھے تو آپ کی پیٹھ کا لیول کیا ہوتا تھا یہ بھی حدیثوں کے اندر بیان کیا گیا ہے۔ آپ کا سر کہاں ہوتا تھا یہ بھی بیان کیا گیا ہے۔ آپ سجدے میں جاتے تھے تو آپ کے بدن کے کتنے اعضاء زمین پر رہتے تھے یہ بھی حدیثوں کے اندر بتایا گیا ہے۔ آپ کی کہنی آپ کے بدن سے کتنی دور رہتی تھی یہ بھی حدیثوں کے اندر بتایا گیا ہے۔ آپ تحیات میں بیٹھتے تھے تو آپ کی انگلی حرکت کرتی تھی یا نہیں کرتی تھی، آپ اپنی انگلی کو کب اٹھاتے تھے کب نہیں اٹھاتے تھے یہ بھی حدیثوں کے اندر بیان کیا گیا ہے۔ مگر پوری دنیا میں کوئی ایک بھی صحیح حدیث ایسی نہیں ہے کہ اللہ کے نبی نے فجر کی نماز پڑھائی ہو، ظہر کی نماز پڑھائی ہو، عصر کی نماز پڑھائی ہو اور آپ نے ہاتھ اٹھا کے دعا کی ہو اور صحابہ نے بھی اپنے اپنے ہاتھ اٹھا کے ساتھ میں دعا کیا۔ یہ اجتماعی دعا کرنا ظاہر ہے کہ یہ شکل اللہ اور اس کے رسول سے ثابت نہیں ہے، لہذا یہ بھی بدعت کی کیٹیگری میں ہے۔ اور بدعت کرنے والا وہ لاکھ یہ سمجھے، بھائی صاحب ڈسٹرب مت کرو بھائی، بات مت کرو یا کرو۔ بدعت کرنے والا جتنا بھی اس عمل کو نیکی کا کام سمجھ کر کے کرے، کل قیامت کے دن اس کو سمجھ میں آئے گا کہ میں نے تو اس کو نیکی کا کام سمجھ کر کے کیا تھا مگر آج یہ میرے حق میں مصیبت بن گیا، میرے گلے کی ہڈی بن گیا۔ قیامت کے دن جب لوگ پیاس سے بے حال ہوں گے، اللہ کے نبی اپنی امت کے لوگوں کو جام کوثر پلا رہے ہوں گے، کوثر کا پانی پلا رہے ہوں گے، اور اللہ کے نبی کی امت کے لوگوں کی نشانی کیا ہوگی؟ غور سے سن لو ارریا والو، بٹا باڑی والو، اللہ کے نبی کی امت کی نشانی یہ نہیں ہوگی کہ وہ لنگی پہننے والے ہوں گے، وہ ٹوپی لگانے والے ہوں گے، ان کی یہ پہچان بھی نہیں ہوگی کہ ان کا نام اسلامی ٹائپ کا نام ہوگا، ان کی یہ پہچان بھی نہیں ہوگی کہ وہ گوشت کھانے والے ہوں گے، بلکہ اللہ کے نبی کی امت کے لوگوں کی پہچان یہ ہوگی کہ ان کے اعضائے وضو چمک رہے ہوں گے، وہ دنیا سے وضو کر کے اور نماز وہ دنیا میں وضو کرتے ہوں گے اور نماز پڑھتے ہوں گے، اور وضو میں جن جن چیزوں کو وہ دھویا کرتے تھے وہ ساری کی ساری چیزیں لائٹ کی طرح چمکیں گی، ان کا چہرہ چمکے گا، ان کا ہاتھ چمکے گا، ان کی کہنیاں چمکے گی، ان کے پورے اعضائے وضو چمکیں گے، اور یہ چمک ہی ان کی پہچان ہوگی کہ اللہ کے نبی کی امت کے لوگ ہیں۔ اب جو بیچارہ نماز ہی نہیں پڑھتا تو کس منہ سے کہے گا قیامت کے دن کہ میں اللہ کے نبی کا امت ہوں؟ یہ پاسپورٹ ہوگا قیامت کے دن،
जैसे अगर आपको इंडिया से बांग्लादेश जाना हो, इंडिया से सऊदी अरब जाना हो, तो बगैर पासपोर्ट के आप नहीं जा सकते। तो पासपोर्ट आपकी पहचान होता है, पासपोर्ट आपको आगे जाने का एक जरिया होता है। अल्लाह के नबी कौसर का जाम पिला रहे होंगे और गेट पर वहां एंट्री आपको तब मिलेगी जब आपके पास वजू का पासपोर्ट होगा, आपके पास नमाज का पासपोर्ट। अल्लाह के नबी अपनी उम्मत के लोगों को जामे कौसर पिला रहे होंगे। इतने में कुछ लोग आएंगे, अल्लाह के नबी उनको भी कौसर का पानी, और कौसर का पानी कैसा होगा? हदीस में अल्लाह के नबी फरमाते हैं, मन शरीब मिन्हु ला यज़मा बादहु अबदा। जो कौसर का पानी एक बार पी लेगा, उसके बाद उसको कभी प्यास नहीं लगेगी। अल्लाह के प्यारे नबी अपने उम्मतियों को जामे कौसर पिलाने की कोशिश कर रहे होंगे कि फरिश्ते आकर के रोक देंगे, अरे अल्लाह के नबी आप इनको पानी नहीं पिला सकते। अल्लाह के नबी सवाल करेंगे, क्यों नहीं पिला सकता? इनका जुर्म क्या है, इनकी गलती क्या है, इन्होंने क्या ऐसा काम किया है कि मैं इनको जामे कौसर नहीं पिला सकता? फरिश्ते जवाब देंगे, इन्नका ला तदरी मा अहदसू बादक। अय अल्लाह के नबी आप नहीं जानते इन्होंने आपके बाद दीन के अंदर कौन कौन से नए नए काम किए। अय अल्लाह के नबी इन्होंने शबे बारात का त्योहार भी मनाया, इन्होंने 12 रबीउल अव्वल को जुलूस भी निकाला, इन्होंने मुहर्रम की 10 तारीख को ताज़िये भी निकाले, इन्होंने कब्रों पर जाकर के चादर भी चढ़ाई। अय अल्लाह के नबी इन्नका ला तदरी मा अहदसू बादक। आप नहीं जानते कि इन्होंने आपके दीन की शक्ल कैसी बना डाली, इन्होंने आपके दीन को कितना बदल डाला। जैसे ही अल्लाह के नबी को पता चलेगा ये बिदअती लोग हैं, जैसे ही आपको पता चलेगा कि ये वो लोग हैं जिन्होंने आपके दीन को बदल डाला, बुखारी और मुस्लिम के अल्फाज हैं, अल्लाह के नबी बड़े गुस्से से कहेंगे, सुहकन सुहकन लिमन गय्यर बादी। ऐ फरिश्तों, इनको घसीट करके मेरी आंखों से दूर लेके चले जाओ, इनको जहन्नम में लेकर के चले जाओ। इन्होंने मेरे दीन को बदल डाला, इन्होंने मेरी शरीयत को बदल डाला, इन्होंने बिदअत और खुराफात के काम किए हैं, इनको मेरी आंखों से दूर लेके चले जाओ। तो बिदात करने वाला और दीन के अंदर नया नया काम निकालने वाला अगर ये कहता है कि हम नबी का दामन पकड़ लेंगे और सरकार का दामन पकड़ लेंगे, तो वो या कान खोल करके सुन ले वो कि कयामत के दिन उसको नबी का दामन नसीब नहीं होगा। एक बात और बताओ, मुशरिक के लिए कयामत के दिन अल्लाह के नबी शफाअत भी नहीं करेंगे। अल्लाह के नबी शफाअत करेंगे अपनी उम्मत के लिए, मगर आपकी उम्मत में भी अगर कोई मुशरिक होगा, कोई शिर्क करने वाला होगा, कोई अल्लाह के अलावा किसी और के आगे हाथ फैलाने वाला और किसी और के आगे सर झुकाने वाला होगा, अल्लाह के नबी उसके लिए शफाअत नहीं करेंगे। आप पूछेंगे इसकी दलील क्या है? आइए दलील आपको दे देता हूं। बुखारी की रिवायत, मुस्लिम की रिवायत। अल्लाह के नबी के साहबी हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अल्लाह के नबी के पास आते हैं और एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट सवाल करते हैं, बड़ा ही अहम सवाल करते हैं। क्या सवाल करते हैं? अय अल्लाह के नबी, अय अल्लाह के नबी, वो कौन खुश नसीब इंसान है जिसकी शफाअत, जिसको आपकी शफाअत मिलेगी कयामत के दिन? मन आसादुन्नासी भी शफाअतिका या रसूल अल्लाह। अय अल्लाह के रसूल, कल कयामत के दिन वो कौन सा खुश नसीब इंसान है जिसको आपकी शफाअत नसीब होगी, जिसकी आप सिफारिश करेंगे, जिसको जहन्नम से बचाने की आप अल्लाह से रिक्वेस्ट करेंगे, जिसको जन्नत में डालने की आप अल्लाह से गुजारिश करेंगे, वो कौन खुश नसीब होगा? अल्लाह के नबी ने क्या फरमाया? मेरे प्यारे साथियों, पूरे हिंदुस्तान में रात भर जलसा कहीं नहीं होता सिवाय आपके सीमांचल। 2-2 घंटे की तकरीर पूरे इंडिया में कहीं नहीं होती सिवाय आपके शेरशाबादी और सिवाय सीमांचल और बंगाल के इलाकों। गौर कीजिए आप, कम से कम 7 या 8 साल से तो मैं तकरीर करने आपके इलाके में आ रहा हूं। मुझसे पहले न जाने किस दौर से ये जलसे चले आ रहे हैं, रात रात भर तकरीरें हम सुन रहे हैं, लेकिन समाज के ऊपर कोई असर नहीं पड़ रहा है। जो
جو بے نمازی تھا وہ آج بھی بے نمازی ہے، جو غلط کام کرتا تھا وہ آج بھی غلط کام کر رہا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ہم حدیثوں کو سنتے تو ہیں مگر ایک کان سے سن کر کے دوسرے کان سے اڑا دیتے ہیں۔ ہم جب اللہ کے رسول کی حدیثوں کو سنتے ہیں تو یہ سوچ کر کے نہیں سنتے کہ ہم اس کے اوپر عمل کریں گے، ہم اس کو اپنائیں گے۔ حضرت ابو ہریرہ کو دیکھو، جب ابو ہریرہ یہ سوال کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی وہ کون سا خوش نصیب ہوگا جس کو آپ کی شفاعت ملے گی، تو اللہ کے نبی کیا فرماتے ہیں؟ لقد ظننت یا ابا ہریرہ لا يسألنی عن هذا الحدیث اول منک۔ اے ابو ہریرہ، مجھے پتا تھا کہ سب سے پہلے یہ سوال مجھ سے کوئی کرے گا تو تم ہی کرو گے، لما رأیت من حرصک علی الحدیث۔ اس لیے کہ ابو ہریرہ مجھے پتا ہے کہ تم حدیث کو حاصل کرنے کے لیے بے چین رہتے ہو، تمہارے اندر حدیث کو سیکھنے کی طرف ہے، تمہارے اندر حدیث کو جاننے کی طرف ہے۔ میرے پیارے بھائیو، حدیث کی طرف اپنے دل میں پیدا کر لو، اللہ کے رسول کی باتوں کو سیکھنے کی طرف اپنے اندر پیدا کر لو، ابو ہریرہ کے نقش قدم پہ چلا کرو۔ حدیث کو جاننے کی کوشش کیا کرو، حدیث کو سیکھنے کی کوشش کیا کرو، حدیث پر عمل کرنے کی کوشش کیا کرو۔ رات بھر تقریر سننا کمال نہیں ہے، تقریر سے آپ نے کتنا عمل کیا یہ زیادہ اہم بات ہے اور یہ کمال کی بات ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ابو ہریرہ، قیامت کے دن وہ خوش نصیب انسان جس کو میری شفاعت ملے گی، من قال لا الہ الا اللہ خالصا من قبل نفسہ، جو دل سے لا الہ الا اللہ کہے گا، جو توحید کے اوپر رہے گا، جو شرک سے اپنے آپ کو بچائے گا، جس نے دنیا میں شرک نہیں کیا ہوگا، جو توحید پر دنیا سے مرا ہوگا، اس کو میری شفاعت نصیب ہوگی۔ تو نبی کا دامن نہ تو کسی بدعتی کو ملے گا، نہ کسی مشرک کو ملے گا، نہ شرک کرنے والے کو نبی کا دامن نصیب ہوگا، نہ بدعت کرنے والے کو نبی کا دامن نصیب ہوگا۔ تو اللہ کے یہاں نیکی کے قبول ہونے کی یہ پہلی کنڈیشن ہے میرے پیارے ساتھیوں کہ اس عمل کے اوپر اللہ اور اس کے رسول کی مہر ہو۔ دوسری کنڈیشن کیا ہے؟ دوسری کنڈیشن یہ وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا۔ اللہ تعالیٰ کے یہاں ہمارا عمل تبھی قبول ہوگا جب ہم نے اس عمل کے اندر کسی کو شریک نہیں کیا ہوگا، اس عمل کو ہم نے صرف اور صرف اللہ کے لیے کیا ہوگا، ہمارا وہ عمل پیور ہوگا، شدھ ہوگا، خالص ہوگا، اس عمل کے اندر کوئی ملاوٹ نہیں ہوگی، ہم نے وہ عمل صرف اور صرف اللہ کے لیے کیا ہوگا، تب وہ عمل ہمارا اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوگا، ورنہ ہمارا عمل اللہ کے قبول نہیں ہوگا۔ میرے پیارے ساتھیوں، اب ذرا اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر کے بتاؤں کہ آپ نے نماز آپ جو پڑھتے ہیں، آپ نے مدرسے میں چندہ دیا، آپ نے زکات دیا، آپ نے حج کیا، آپ نے عمرہ کیا، آپ نے کوئی بھی نیکی کا کام کیا، ذرا اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر کے سوچو اور بتاؤ کہ آپ نے وہ عمل کس کے لیے کیا۔ اگر آپ کے عمل کرنے کا مقصد یہ تھا کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے تو اللہ تو ثواب اس کا ضرور آپ کو دے گا، لیکن اگر آپ کے دل میں یہ آرزو تھی مدرسے میں 1 لاکھ روپیہ چندہ دے رہا ہوں تاکہ پورے گاؤں کے لوگوں کو پتا چل جائے کہ میں کتنا بڑا سخی ہوں، میں نے حاتم طائی کی قبر پہ لات مار کر کے 1 لاکھ روپیہ چندہ دے دیا۔ اگر آپ حج کر کے اس لیے آتے ہیں کہ تاکہ پورا گاؤں آپ کو حاجی صاحب کہہ کر کے آپ کو سلامی دے، اگر آپ نماز اس لیے پڑھتے ہیں تاکہ آپ کو لوگ نمازی قرار دیں، تو یاد رکھو میرے پیارے ساتھیوں، آپ کی وہ نماز آپ کے منہ پر مار دی جائے گی، آپ کا حج آپ کے منہ پر مار دیا جائے گا، آپ کی زکات اور آپ کا صدقہ آپ کے لیے برباد ہو جائے گا۔ ریاکاری اور دکھاوا یہ ہماری نیکیوں کے لیے میرے پیارے ساتھیوں زہر ہے، زہر جو ہماری نیکیوں کو ختم کر رہا ہے۔ اسی لیے اللہ نے قرآن کے 3 پارے میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا
لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والعذا۔ اے ایمان والو، جب تم اللہ کی راہ میں صدقہ اور خیرات دیا کرو، جب تم دان دیا کرو، جب تم چندہ دیا کرو، تو اس پر احسان نہ جتایا کرو اور کسی کو تکلیف نہ دیا کرو۔ اگر ایسا کرو گے تو تمہارا صدقہ برباد ہو جائے گا۔ کالذی ينفق مالہ رئاء الناس، اے ایمان والو تم ان کی طرح نہ ہو جانا جو صدقہ تو کرتے لیکن لوگوں کو دکھانے کے لیے کرتے ہیں، جو منافقوں کا طریقہ ہے، جو کافروں کا طریقہ ہے۔ اے مسلمانوں تم وہ طریقہ مت اپنانا۔ ریاکاری اور دکھاوا یہ کافروں کا طریقہ ہے، یہ منافقوں کا طریقہ ہے۔ مومن نماز پڑھتا ہے تو یہ سوچ کر کے پڑھتا ہے کہ یہ میری زندگی کی آخری نماز ہے۔ جب مومن نماز پڑھتا ہے تو دل اس کا نماز کی طرف لگا رہتا ہے، دماغ اس کا نماز کی طرف لگا رہتا ہے۔ اور جب منافق نماز پڑھتا ہے تو قرآن کریم میں اللہ بیان کرتا ہے وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ، جب یہ منافق لوگ نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں بڑی سستی کے ساتھ، بڑی کاہلی کے ساتھ آتے ہیں۔ یُرَاءُونَ النَّاسَ، یہ لوگوں کو دکھانے کا کام کرتے ہیں، یہ اللہ کے لیے نماز نہیں پڑھتے، یہ لوگوں کو دکھانے کے لیے نماز پڑھتے ہیں۔ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا، اور یہ بہت کم اللہ کو یاد کرتے ہیں، یہ بہت تھوڑا سا اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ ریاکاری کرنا یہ کافروں کی نشانی ہے، منافقوں کی نشانی۔ اور اب میں جو حدیث آپ کو سنانے جا رہا ہوں یہ وہ حدیث ہے جس کو بیان کرنے کے پہلے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے ہوش ہو جاتے ہیں۔ حدیث کو بیان کرنے کے پہلے حضرت ابو ہریرہ بے ہوش ہو جاتے ہیں۔ ہوش میں آتے ہیں، لوگ سوال کرتے ہیں کہ ابو ہریرہ آپ ہم کو اللہ کے رسول کی کوئی حدیث سنانے جا رہے تھے۔ ابو ہریرہ کہتے کہ ہاں میں تم کو حدیث سنانے جا رہا ہوں، میں نے اللہ کے پیارے نبی کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے۔ اور اتنا کہنے کے بعد ابو ہریرہ دوبارہ بے ہوش ہو جاتے ہیں، تین بار بے ہوش ہوتے ہیں۔ پھر جب تیسری مرتبہ ہوش میں آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ وہ لوگوں میں نے اللہ کے نبی سے کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے ان اول الناس یقضى یوم القیامت ثلاثۃ، قیامت کے دن سب سے پہلے 3 لوگوں کا فیصلہ کیا جائے گا۔ سب سے پہلے 3 لوگوں کا فیصلہ کیا جائے گا۔ نمبر 1 رجل استشهد فی سبیل اللہ، پہلے نمبر پر وہ انسان ہوگا جو اللہ کی راہ میں شہید ہوا تھا، جو اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہوئے، جنگ کرتے ہوئے، لڑائی کرتے ہوئے اللہ کی راہ میں شہید ہو گیا۔ اس کو اللہ کے سامنے لایا جائے گا، اللہ پوچھے گا میرے بندے میں نے تجھ کو طاقتور بنایا تھا، تجھے لڑنے کے لائق بنایا تھا، تیرے جسم کو مضبوط بنایا تھا، تو نے کیا کیا؟ بندہ کہے گا قاتلت فیک حتی استشہدت، اے اللہ میں تیرے راستے میں لڑتا رہا، میں قتال کرتا رہا، میں جنگ کرتا رہا، تیرے دشمنوں کو مارتا رہا، حتی استشہدت، یہاں تک کہ میں شہید ہو گیا۔ اللہ فرمائے گا تو جھوٹ بول رہا ہے، تو اس لیے نہیں لڑ رہا تھا کہ مجھے راضی کرنے والا تھا، اللہ کو راضی کرنے والا تھا، تو اس لیے لڑ رہا تھا تاکہ دنیا والے کہیں کہ تو بہت بڑا ویر تھا، بہت بہادر تھا، تیری ویرتا کے، تیرے بہادری کے، تیری شجاعت کے چرچے ہو، اس لیے تو لڑتا تھا اور جنگ کرتا تھا، تو تجھے جو چاہیے تھا وہ تو تجھے مل گیا۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ حکم دے گا اور چہرے کے بل گھسیٹ کر کے اس کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ اس کے بعد دوسرے آدمی کو لایا جائے گا، یہ بہت بڑا عالم ہوگا، یہ قرآن کا عالم ہوگا اور قرآن کا ٹیچر ہوگا۔ وَرَجُلٌ تَعَلَّمَ الْعِلْمَ وَعَلَّمَهُ، اس نے علم دین کو سیکھا ہوگا، سکھایا ہوگا۔ اللہ پوچھے گا میرے بندے میں نے تجھے دین کا عالم بنایا، تجھے دین کی سمجھ عطا فرمائی، تو نے کیا کیا؟ بندہ کہے گا اللہ میں دین کو سیکھتا رہا اور دین کو سکھاتا رہا، اے اللہ میرا مقصد یہ تھا کہ تو خوش ہو جائے، تو راضی ہو جائے، اے اللہ
اللہ تیری رضا کے لیے تجھے خوش کرنے کے لیے میں نے دین کو سیکھا اور سکھایا. اللہ فرمائے گا کذبت، تو جھوٹ بول رہا ہے، تو نے اس لیے دین کو سکھایا، تو نے اس لیے دین کو سیکھا، تو نے قرآن کو اس لیے پڑھا لیقال انہ قاری، تاکہ دنیا کہے کہ یہ قرآن کا بہت بڑا قاری ہے، یہ بہت بڑا علامہ ہے، یہ بہت بڑا عالم ہے، دنیا والے تیری تعریف کریں. تو نے تعریف بٹورنے کے لیے سارا کام کیا تھا. تو تجھے جو چاہیے تھا وہ تو مل گیا. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ اس انسان کو جو دنیا میں عالم تھا اور ٹیچر تھا دین کا قرآن کا، اس کو بھی گھسیٹ کر کے جہنم میں ڈال دیا. اس کے بعد ایک تیسرا آدمی آئے گا، یہ بہت بڑا پیسے والا، بہت بڑا دھنوان آدمی، بہت پیسے والا مالدار آدمی ہوگا. اللہ تعالیٰ پوچھے گا میرے بندے میں نے تجھ کو مختلف طریقے کا دھن دولت دیا، ایسا دیا، مال دیا، تو نے کیا کیا؟ بندہ کہے گا اللہ جہاں پر بھی مجھ کو پتا چلا کہ وہاں پیسہ دینے سے تو خوش ہوتا ہے، مسجد میں، مدرسے میں، یتیم خانے میں، غریبوں کے اوپر، یتیموں کے اوپر میں نے خرچہ کیا. اے اللہ میں نے تمام نیکی کے راستوں پر خرچہ کیا. اے اللہ اس لیے میں نے خرچہ کیا تاکہ تو خوش ہو جائے. اللہ فرمائے گا کذبتا، میرے بندے تو جھوٹ بول رہا ہے، تو جھوٹ بول رہا ہے، تو نے اس لیے یہ چندہ دیا، تو نے اس لیے یہ پیسہ خرچ کیا لیقال انہ جواد، تاکہ لوگ تجھے دان دینے والا دانی کہیں، لوگ تجھے سخی کہیں، لوگ تجھے فیاض کہیں، لوگ تجھے خرچ کرنے والا کہیں، لوگ تیری تعریف کریں. تو تجھے جو چاہیے تھا وہ تو مل گیا. اس کے بعد اللہ کے نبی فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو بھی حکم دے گا اور وہ گھسیٹ کر کے جہنم میں ڈال دیا جائے گا. یہ ٹاپ کی تین نیکی ہے میرے بھائی. اللہ کی راہ میں جہاد کرنا، قرآن کا اور دین کا علم سیکھنا، اور اللہ کے راہ میں مال خرچ کرنا، یہ ٹاپ کی تین نیکی ہے. مگر یہ تینوں نیکی کرنے والا سب سے پہلے قیامت کے دن جہنم کی آگ میں ڈالا جائے. ترمذی کی روایت ہے جب یہ حدیث حضرت امیر معاویہ کے سامنے پڑھی گئی، حضرت امیر معاویہ رونے لگے، اتنا روئے کہ بے ہوش ہو گئے. اور جب ہوش میں آئے تو کہنے لگے اتنی بڑی بڑی نیکی کرنے والے اللہ کی بارگاہ میں برباد ہو جائیں گے تو ہمارا تمہارا کیا ہوگا؟ اس کے بعد حضرت معاویہ نے سورہ ہود کی وہ دو آیتیں پڑھی. کون سی دو آیتیں؟ اللہ نے فرمایا من کان یرید الحیات الدنیا وزینتها نوفی الیہم اعمالهم فیہا وہم فیہا لا یبخسون. جو دنیا میں نیک عمل کرے گا، اچھا عمل کرے گا، لیکن اللہ کو خوش کرنے کے لیے نہیں کرے گا بلکہ دنیا کمانے کے لیے کرے گا، دنیا والوں کی تعریف بٹورنے کے لیے کرے گا، ہم اس کی نیکی کا بدلہ اس کو دنیا میں دے دیں گے، ہم دنیا میں کوئی کمی نہیں کریں گے. اولئک الذین حبطت اعمالهم، یہی وہ لوگ ہوں گے جن کی نیکیاں برباد ہو جائیں گی اور ان کو آخرت میں ان کو کچھ ملنے والا نہیں ہے. آخرت میں کچھ نہیں ملے گا اگر آپ کی نیت صحیح نہیں ہے، آپ کے دل میں اخلاص نہیں ہے. شیر صاحب آدی برادری میں کھانے میں مسالہ بہت ڈالا جاتا ہے، ڈالتے کہ نہیں ڈالتے؟ غلط نہیں بول رہا ہوں، جھول بہت ڈالتے، جھول. اچھا کھانے میں آپ نے مسالہ بہت ڈال دیا لیکن نمک نہیں ڈالا. بہت اچھا آپ نے دیسی مرغا بنایا، مولانا صاحب کے سامنے رکھا، مولانا صاحب کھائیے، مولانا صاحب کھانے لگے یار نمک ہی نہیں ہے اس میں. اب ساری چیزیں آپ نے ڈال دی، نمک نہیں ڈالا تو وہ مزہ نکل جائے گا کھانے میں. اسی طریقے سے نیکی کے اندر میرے پیارے ساتھیوں، عمل کے اندر اخلاص اگر نہیں ہے، اگر اس عمل کے اندر ریاکاری ہے، دکھاوا ہے، تو عمل چاہے دیکھنے میں جتنا ہی اچھا کیوں نہ ہو، اللہ کی بارگاہ میں وہ عمل بیکار ہے، کیونکہ اس کے اندر اخلاص کا نمک نہیں ہے. جب تک اخلاص نہیں ہوگا، اللہ کے لیے وہ نیک عمل نہیں کریں گے، تب تک ہمارے عمل کی اللہ قبول کرے گا. اسی لیے بخاری شریف کی پہلی حدیث ہے، جاؤ میرے نوجوان ساتھیوں، بخاری کی پہلی حدیث آپ کو سنانے جا رہا ہوں. بخاری کی پہلی حدیث ضرور یاد کر لینا، کوئی پوچھے تو بتا دینا کہ بخاری شریف کی پہلی حدیث ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں. اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں
صلی اللہ علیہ وسلم انما الاعمال بالنیات وانما لکل امرئ ما نوى، تمام کے تمام اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے، اور انسان کو اتنا ہی ثواب ملے گا جتنی اس نے نیت کی ہوگی۔ فمن كانت هجرته الى دنیا يصيبها اور امرأة ينكحها، اگر کوئی ہجرت کرتا ہے، اپنا وطن چھوڑ کے جاتا ہے، بہار چھوڑ کے ممبئی جاتا ہے، بہار چھوڑ کے بنگلور جاتا ہے، اپنا وطن چھوڑ کر کے پردیس جاتا ہے دنیا کمانے کے لیے یا کسی عورت سے نکاح کرنے کے لیے، تو اس کو جو چاہیے وہ مل جائے گا۔ ومن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله، اور جو اللہ کے لیے اپنا وطن چھوڑتا ہے، جو رسول کے لیے اپنا وطن چھوڑتا ہے، جو اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہجرت کرتا ہے، اس کو ہجرت کا ثواب ملے گا۔ وطن دونوں چھوڑ رہے ہیں۔ ایک انسان بیچارہ برما میں رہتا تھا، وہاں دین پر عمل کرنے میں پریشانی آ رہی تھی، بیچارہ اپنا وطن چھوڑ کر کے ہندوستان آتا ہے، کسی اور ملک میں جاتا ہے، اس کا مقصد ہے اپنے دین کو بچانا، اپنے ایمان کو بچانا۔ اس نے بھی وطن چھوڑا ہے لیکن مقصد ہے اللہ کے لیے اور اس کے دین کے لیے اس نے وطن چھوڑا ہے۔ اور ایک اور انسان ہے جو اپنا وطن چھوڑ کر کے کہیں اور جاتا ہے پیسہ کمانے کے لیے، کسی عورت سے نکاح کرنے کے لیے، وطن وہ بھی چھوڑ رہا ہے، عمل سیم ہے، فرق دونوں میں کیا ہے؟ ایک کی نیت دنیا کمانا ہے اور ایک کی نیت اللہ کو خوش کرنا ہے۔ تو جو اللہ کو خوش کرنے کے لیے ہجرت کرے گا اس کو ہجرت کا ثواب ملے گا، اور جو اپنا وطن چھوڑے گا دنیا کے لیے، کاروبار کے لیے، اس کو کوئی ثواب نہیں۔ نیت کا معاملہ اتنا اہم ہے میرے پیارے ساتھیوں کہ اگر آپ کی نیت سچی ہے تو عمل کے بغیر بھی آپ کو عمل کا ثواب مل جائے گا۔ ابھی آپ نے عمل نہیں کیا لیکن آپ کی نیت اگر سچی ہے تو آپ کو ثواب مل جائے گا۔ اللہ نے فرمایا وَمَن يَخْرُجْ مِن بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكُهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ، جو اللہ کے راستے میں ہجرت کرنے کے لیے جاتا ہے اور راستے میں اس کا انتقال ہو جاتا ہے، اس کی موت ہو جاتی ہے، اس کا ثواب اللہ تعالیٰ کیا ملے گا؟ وہ اپنے شہر سے نکلا تھا، یہ سوچ کر کے نکلا تھا کہ میں دوسرے شہر میں جاؤں گا تاکہ وہاں جا کر کے میں آزادی سے نماز پڑھ سکوں، میں آزادی سے روزہ رکھ سکوں، میں آزادی سے اسلام کے اوپر عمل کر سکوں۔ وہ ہجرت کے ارادے سے نکلا تھا اور راستے میں اس کو موت آ گئی، تو اللہ فرماتا ہے فقد وقع اجرہ علی اللہ، اس کو ضرور اس کی نیکی کا ثواب ملے گا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں تم سے پہلے کی امت میں ایک آدمی تھا جو 99 لوگوں کا قاتل تھا، 99 لوگوں کو اس نے مرڈر کیا تھا۔ اس کے دل میں توبہ کا خیال آیا، اس نے پتہ لگایا کہ کیا میں توبہ کر سکتا ہوں؟ کسی نے کہا کہ فلاں کے پاس چلے جاؤ، وہ اللہ کا بہت نیک بندہ ہے، اس کے پاس جا کر کے تم اپنا مسئلہ اس سے پوچھو، ضرور تم کو راستہ بتائے گا۔ وہ پہنچا، اب یہ صاحب جو تھے یہ عالم نہیں تھے، راہب تھے، یہ بہت نیک تو تھے لیکن عالم نہیں تھے۔ ایک بات یاد ہے، عالم کا کام عالم ہی کو کرنا ہے، عالم کی جگہ کسی اور کو کرنا ہے۔ اس بار سیمانچل کے جلسوں میں کئی جگہ میں نے دیکھا شاعروں کو بلایا جا رہا ہے، مئو سے شاعر آ رہے ہیں، پرتاپ گڑھ سے شاعر آ رہے ہیں، لکھنؤ سے شاعر آ رہے ہیں۔ کیوں آ رہے ہیں بھائی؟ آپ جلسہ کرا رہے کہ مشاعرہ کرا رہے؟ ہر تقریر کے پہلے جھوم جھوم کر کے نعت پڑھ رہا ہے وہ شاعر، اور کئی جگہ میں نے دیکھا کہ ایسی ایسی نعت پڑھ رہا ہے جس میں صاف صاف اللہ کے نبی کی شان میں غلو کیا جا رہا ہے اور اللہ کے نبی کو اللہ کے مقام تک پہنچایا جا رہا ہے۔ جلسے میں بڑے بڑے علماء بیٹھے ہیں، کوئی بولنے والا نہیں۔ یہ بہت بڑی کمی ہے میرے بھائیوں ہمارے اندر۔ ابھی ہم شاعروں کو بلا رہے ہیں، کل کوئی نوٹنکی باز آئے گا، کوئی ڈرامے باز آئے گا، کوئی چٹکلے سنانے والا آئے گا، پھر پبلک کہے گی کہ کسی ناچنے والے کو بلا دو، کسی گانے والے کو بلا دو، بس پبلک کی ہر ڈیمانڈ ہم پوری کرتے چلے جائیں۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ بنگال کے اندر ابھی میں گیا، پیٹ کوٹ پہن کر کے ٹائی لگا کر کے انسان آتا ہے،
نہیں ہے اس نے, وہ عالم نہیں ہے, اس نے کسی مدرسے کا منہ بھی نہیں دیکھا ہے, 4 کتابیں پڑھ لی, ڈاکٹر ذاکر نائک کی کچھ ویڈیوز دیکھ لی, بہت بڑے علامہ بن گئے, بہت بڑے علامہ بن گئے, برادر فلاں بن گئے. اب وہ فتویٰ کیا دیتے ہیں, تقریر ان کی موجود ہے انٹرنیٹ پر, فتویٰ یہ دیتے ہیں کہ اگر کوئی عورت پردہ نہیں کرتی ہے تو کافر ہو جاتی ہے. اگر کوئی عورت پردہ نہیں کرتی ہے, نقاب میں نہیں رہتی ہے, بے پردہ گھر سے نکلتی ہے تو وہ کافر ہو جاتی ہے, کیونکہ اللہ نے قرآن میں عورت کو پردہ کرنے کا حکم دیا ہے اور وہ جان بوجھ کر کے اللہ کے حکم کو نہیں مان رہی ہے, اس لیے وہ کافر ہو جاتی ہے. اور ایسی عورت جب گھر جاتی ہے اور شوہر سے ملاقات کرتی ہے تو وہ زنا کرتی ہے, کیونکہ وہ تو کافر ہو چکی ہے. ویڈیو موجود ہے انٹرنیٹ کے اوپر. میں بنگال میں گیا, ایک صاحب مجھے بتانے لگے تو میں نے کہا کہ گویا پیڑ قبول کا تو آم کہاں سے آیا ہے. آپ نے علماء کی جگہ ان کو بٹھایا ہے, ان جوکروں کو لا کر کے آپ نے بٹھایا ہے. بنگال اور سیمانچل کے اس علاقے میں اللہ کی قسم تکلیف ہوتی ہے, درد ہوتا ہے کہ آپ اس اسٹیج پر ایسے لوگوں کو بلاتے ہیں جو قرآن کی ایک آیت ڈھنگ سے نہیں پڑھ سکتے, جو موضوع روایتیں آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں, جو من گھڑت قصے آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں, لیکن آواز اچھی ہے, ترنم اچھا ہے, انداز اچھا ہے, بس آپ فدا ہیں اور اس کو آپ بلا رہے ہیں. میرے بھائیوں, عالم کی جگہ عالم کو دیجیے, کسی اور کو مت دیجیے. جاہلوں سے آپ مسئلہ پوچھیں گے تو وہ غلط جواب بھی دیں گے اور آپ کو گمراہ کریں گے. اور یہ قیامت کی ایک نشانی بھی اللہ کے نبی نے بتائی, یہ قیامت کی ایک نشانی ہے کہ عالم کی جگہ جاہل کو دی جائے. جاہلوں سے لوگ مسئلہ پوچھیں گے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں, بخاری کی روایت ہے, ان اللہ لا یقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد. اللہ تعالیٰ دنیا سے علم کو اچانک نہیں اٹھائے گا, ولکن یقبض العلم بقبض العلماء, بلکہ اللہ تعالیٰ دھیرے دھیرے علماء کو اٹھا لے گا. ابھی تو اللہ کا شکر ادا کرو, ابھی علماء موجود ہیں. یہ الگ بات ہے کہ دھیرے دھیرے علماء کی جگہ جاہلوں کو دی جا رہی ہے, مگر ابھی بھی بہت سارے علماء موجود ہیں. جو علماء موجود ہیں ان کی قدر کرو میرے پیارے ساتھیوں, کیونکہ وہ زمانہ قریب آ رہا ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ دھیرے دھیرے علماء دنیا سے چلے جائیں گے, حتی اذا لم یبقی عالما, یہاں تک کہ جب کوئی عالم نہیں بچے گا, اتخذ الناس رؤوسا جہالا, لوگ جاہلوں کو اپنا سردار بنا لیں گے, لوگ جاہلوں کو مفتی بنا لیں گے, لوگ جاہلوں کو مائک پر بلا کر کے تقریر کروائیں گے, لوگ جاہلوں سے مسئلہ پوچھیں گے. فضلوا فافتوا بغیر علم فضلوا واضلوا, اور جاہل جب فتویٰ دے گا تو خود بھی گمراہ ہوگا اور دوسروں کو بھی گمراہ کرے گا. عالم کا کام عالم ہی کر سکتا ہے, جاہل کو اس کی جگہ مت دیجیے. 99 لوگوں کا اس نے مرڈر کیا, توبہ کرنا چاہتا ہے, وہ پہنچا لیکن عالم کے پاس نہیں پہنچا, راہب کے پاس پہنچا. راہب کس کو کہتے ہیں؟ جو بہت نیک ہو, بہت اللہ والا ہو, لیکن عالم نہ ہو. وہ نیک تو تھا, وہ اللہ والا تو تھا, وہ عبادت گزار تو تھا, لیکن عالم نہیں تھا. اس نے کہا بھائی صاحب میں نے 99 لوگوں کا مرڈر کیا ہے, فَحَلْ لِي مِن تَوْبَہ, میں توبہ کرنا چاہتا ہوں, کیا میری توبہ اللہ تعالیٰ کی قبول ہو جائے گی؟ اس نے کہا رے بھاگ جا یہاں سے, تو 99 لوگوں کا قتل کر کے آیا ہے اور تو کس منہ سے توبہ کرنے آیا ہے؟ تیری کوئی توبہ قبول نہیں ہوگی, تو بھاگ جا یہاں سے, تو سیدھے جہنم میں جائے گا. اس نے کہا اچھا میری توبہ قبول نہیں ہوگی, کوئی بات نہیں, جب توبہ قبول نہیں ہوگی تو جیسے 99 قتل کیا ہے قتل اور کر دیتا ہوں, تو تلوار نکالی اور اس کو بھی قتل کر دیا. 100 قتل کر دیے اس نے. پھر ایک دن اس کے دل میں احساس آیا کہ یار میں بہت غلط کام کر رہا ہوں, توبہ کرنا چاہتا ہوں. پھر پتہ لگایا توبہ کرنا چاہتا ہوں, کیا کروں؟ کسی نے کہا فلاں کے پاس چلے جاؤ, وہ تم کو صحیح مشورہ دے گا, صحیح ایڈوائس دے گا. اب یہ جس کے پاس پہنچا تو حدیث کے الفاظ ہے وہ عالم تھا, عالم کے پاس پہنچا.
اور اس سے جا کر کے کہنے لگا انی قتلت مئۃ نفس، میں نے 100 لوگوں کا قتل کیا ہے، فہل لی من توبہ، کیا میں توبہ کر سکتا ہوں؟ وہ عالم تھا، عالم نے صحیح جواب دیا، عالم نے کہا من یقول بینک و بین ربک، اے میرے بھائی اگر تو توبہ کرنا چاہتا ہے تو کون تیری اور تیرے رب کے بیچ میں رکاوٹ بن سکتا ہے؟ اگر تو توبہ کرنا چاہتا ہے تو توبہ کا دروازہ تو تیرے لیے کھلا ہے، کون تیرے اور تیری توبہ کے بیچ میں رکاوٹ بن سکتا ہے؟ تو توبہ کر لے، کوئی بات نہیں، تو توبہ کر لے، تو سدھر جا، تو اپنی اصلاح کر لے، مگر ہاں اگر تو توبہ کرنا چاہتا ہے تو تجھے یہ گنہگاروں کی بستی چھوڑنی پڑے گی، تجھے ڈاکو اور چوروں کا علاقہ چھوڑ کر کے اللہ کے نیک بندوں کے علاقے میں جانا پڑے گا۔ پتہ یہ بھی چلا خربوزہ کو دیکھ کے خربوزے کا رنگ بدلتا ہے، نقاب والی لڑکی بھی جب بے نقاب لڑکیوں کے بیچ میں آتی ہے تو وہ بھی بے نقاب ہو جاتی ہے، جب حرام خوروں کے بیچ میں کوئی صحیح آدمی آتا ہے وہ بھی حرام خور ہو جاتا ہے، علاقے کا اثر پڑتا ہے، ماحول کا اثر پڑتا ہے، اس لیے اگر اپنی اصلاح کرنا چاہتے ہو تو اچھے ماحول میں چلے جاؤ، یا تو ماحول کی اصلاح کرو یا ماحول کو چھوڑ کے چلے جاؤ۔ اس نے کہا تمہیں توبہ کرنا ہے تو تمہیں اس برے لوگوں کی بستی کو چھوڑ کر کے جانا پڑے گا۔ اب حدیث کے الفاظ ہیں 100 لوگوں کا قاتل تھا، ڈاکو تھا، ابھی اپنی بستی کو چھوڑ کر کے نیک لوگوں کی بستی میں جانے لگا، راستے میں ابھی آدھا راستہ اس نے طے کیا ہے کہ موت کا فرشتہ آ گیا، موت کا فرشتہ، موت کا فرشتہ پوچھ کر کے نہیں آتا ہے کہ تھوڑا سا آپ کو آدھا گھنٹہ کا ٹائم اور دے دیا جانا ہے، موت تو اپنے ٹائم پر آتی ہے۔ ہو سکتا ہے آپ موبائل پر کوئی گندی چیز دیکھ رہے ہو موت آ جائے، ہو سکتا ہے شراب کے نشے میں موت آ جائے، ہو سکتا ہے اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کرتے ہوئے موت آ جائے، موت تو اپنے ٹائم پر آتی ہے۔ ہم لوگ بولتے ہیں نا اچانک مر گیا، بائک سے جا رہا تھا اچانک ایکسیڈنٹ ہو گیا، ہمیں لگتا ہے کہ اچانک ایکسیڈنٹ ہو گیا مگر اس کی موت اسی ایکسیڈنٹ سے لکھی تھی، وہ اچانک نہیں مرا ہے، وہ اپنے ٹائم پر مرا ہے۔ ہمارے یہاں بالی ووڈ کی فلموں کے ذریعے ایک اور کانسیپٹ بنایا گیا کہ جو آتم ہتیا کر لیتا ہے اس کی آتما بھٹکتی رہتی ہے کہ نہیں؟ ہمارے بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں کہ جو خودکشی کر لے اس کی آتما بھٹکتی رہتی ہے، کسی کی آتما بھٹکتی نہیں رہتی بھائی صاحب۔ پہلی بات تو آتما ہندی کا لفظ ہے، اردو میں روح کا لفظ آیا ہے، قرآن میں روح کا لفظ آیا، ہمیں روح کو روح ہی کہنا چاہیے، آتما واتما نہیں کہنا چاہیے۔ مرنے کے بعد کوئی انسان دوبارہ دنیا میں نہیں آ سکتا، چاہے اس کا مرڈر ہوا ہو، چاہے اس نے سوسائڈ کیا ہو، چاہے ایکسیڈنٹ ہوا ہو، کسی بھی طریقے سے وہ مرا ہو، کسی کی بھی روح دنیا میں واپس بولو بھائی نہیں آ سکتی۔ تو موت تو اپنے ٹائم پر آتی ہے، موت کا فرشتہ آ گیا، اس کو اس سے کوئی مطلب نہیں ہے کہ وہ توبہ کرنے جا رہا تھا، ابھی اپنی بستی میں پہنچا بھی نہیں ہے، آدھے راستے میں تھا کہ موت آ گئی۔ اب موت کے فرشتے بھی 2 ٹائپ کے ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے رحمت کا فرشتہ، ایک ہوتا ہے عذاب کا فرشتہ۔ نیک آدمی کی روح کو جو قبض کرتا ہے وہ رحمت کا فرشتہ ہوتا ہے، بڑے آرام سے روح نکالتا ہے، اور جو برا آدمی ہوتا ہے، کافر ہوتا ہے، فاسق ہوتا ہے، فاجر ہوتا ہے، اس کی روح کو کون نکالتا ہے؟ عذاب کا فرشتہ، جو بڑی تکلیف کے ساتھ روح کو نکالتا ہے۔ رحمت کا فرشتہ بھی آ گیا، عذاب کا فرشتہ بھی آ گیا، دونوں آپس میں لڑنے لگے۔ رحمت کا فرشتہ کہنے لگا یہ توبہ کے ارادے سے جا رہا تھا، یہ توبہ کر چکا تھا، یہ اللہ کی نیک بندوں کی بستی میں جا رہا تھا، اس لیے اس کی روح کو میں نکالوں گا، اس کو میں لے کے جاؤں گا۔ عذاب کا فرشتہ کہنے لگا یہ 100 لوگوں کا قاتل تھا، یہ چور تھا، یہ ڈاکو تھا، اس کی روح کو میں لے کر کے جاؤں گا۔ دونوں آپس میں لڑنے لگے۔ اللہ نے ایک تیسرے فرشتے کو انسان کی شکل میں بھیجا۔ اچھا، تیسرا فرشتہ انسان کی شکل میں آیا، یہ ان دونوں فرشتوں کو پتہ نہیں چلا۔ اس سے پتہ یہ چلا کہ فرشتے بھی عالم الغیب نہیں ہوتے، فرشتوں کو اتنا ہی پتہ ہوتا ہے جتنا اللہ نے ان کو بتایا۔ اب یہ تیسرا فرشتہ انسان کی شکل میں پہنچا، فرشتوں نے اس کے سامنے اپنا مسئلہ رکھا کہ ہم دونوں کے بیچ کا یہ جھگڑا ہے، آپ نیک انسان معلوم ہوتے ہیں، آپ تھوڑا سا ہمارا مسئلہ حل کر دیجیے۔ اس نے کہا ایک کام کرو، تم تو فرشتے ہو، تمہارے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے، تم ایک کام کرو، راستے کو ناپ لو، یہ جہاں سے چل کر
کر کے آیا تھا اس راستے کو بھی ناپ لو، اور جہاں یہ چل کے جا رہا تھا اس راستے کو بھی تم ناپ لو، اور یہ دیکھ لو کہ یہ نیک لوگوں کی بستی سے زیادہ قریب ہے یا برے لوگوں کی بستی سے زیادہ قریب ہے۔ اگر یہ نیک لوگوں کی بستی سے قریب ہے تو رحمت کا فرشتہ اس کو لے کر کے جائے گا، اور برے لوگوں کی بستی سے قریب ہے تو عذاب کا فرشتہ لے کر کے جائے گا۔ حدیث کے الفاظ ہیں، جب راستے کو ناپا گیا، اس کو کیا بولتے ہیں آپ کے، یہ جو لمبائی ہوتی ہے کیا بولتے، بتا بولتے ہیں، ایک بتا، ہمارے ابھی بتا ہی بولتے ہیں، بولنے والا کا بتا، اس کو اردو میں بالشت بولتے ہیں، بالشت، یہ پنجے کی جو کا جو فاصلہ ہوتا ہے، اس کو عربی میں کہتے ہیں شب۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جب راستے کو ناپا گیا تو اس انسان کی جو لاش تھی وہ نیک لوگوں کی بستی سے ایک بتا زیادہ قریب تھی۔ اللہ نے بچا لیا اس کو۔ کیوں بچا لیا میرے بھائی؟ ایک بتا وہ قریب تھا نیک لوگوں کی بستی کے، اور یہ ڈیسیژن ہو گیا کہ رحمت کا فرشتہ اس کو لے کر کے جائے گا، کیونکہ اس کی نیت تھی سچی توبہ کرنے کی، اور اللہ تبارک و تعالی نیت پر ثواب دیتا ہے۔ اگر آپ کی نیت سچی ہوگی تو آپ کا ثواب پہ نہیں جائے گا۔ اللہ کے نبی جہاد کے سفر پہ جا رہے ہیں، لڑائی کے میدان میں جا رہے ہیں، بہت سارے ایسے صحابہ ہیں جو غریب ہیں، مجبور ہیں، بے کس ہیں، بے سہارا ہیں، وہ کسی وجہ سے اس لڑائی میں نہیں جا پائے، کسی کی ٹانگ صحیح نہیں ہے، کوئی بوڑھا ہو چکا ہے، کوئی کمزور ہے، کوئی بیمار ہے۔ اللہ کے نبی جب سفر پہ جاتے ہیں، راستے میں اپنے صحابہ سے کہتے ہیں، او لوگوں، انا قوام بالمدینتی ما سرتم مسیرا او قطعتم وادیا الا ہم معکم۔ اے میرے صحابہ، کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو مدینہ میں رہتے ہیں مگر تم جہاں جہاں جاتے ہو تمہارے ساتھ ساتھ وہ لوگ بھی چلتے ہیں، تمہارے ساتھ ساتھ وہ بھی ہر جگہ جاتے ہیں، اور ان کو بھی تمہارے ساتھ جانے کا پورا پورا ثواب ملے گا، حالانکہ وہ لوگ مدینہ کے اندر ہیں۔ صحابہ نے کہا، اے اللہ کے نبی، ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ تو مدینہ کے اندر ہیں اور جہاں جہاں ہم جا رہے ہیں ان کو پورا پورا ثواب ملے گا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا، حبسہم العذر، وجہ یہ ہے کہ وہ بیچارے مجبور تھے، ان کی نیت تو تھی، ان کا ارادہ تو تھا، لیکن وہ مجبور تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ ان کو پورا پورا ثواب دے گا۔ نیت اگر آپ کی سچی ہے تو اللہ ثواب دے گا۔ غزوہ تبوک کا موقع یاد کیجیے، اللہ کے نبی اپنے صحابہ کے درمیان یہ اعلان کرتے ہیں کہ اے میرے صحابہ، مدینہ سے 700 کلومیٹر دور کا لمبا سفر کرنا ہے، مئی جون کا مہینہ ہے، گرمی کا موسم ہے، اے میرے صحابہ، ہمارے پاس سامان نہیں ہے، ہمارے پاس سفر کی تیاری نہیں ہے، اے میرے صحابہ، تم اس غزوے کے لیے، اس جنگ کے لیے جو بھی تم تعاون پیش کر سکتے ہو کرو۔ من جہز جیش العسرا فلہ الجنہ، اگر اس لشکر کی تیاری میں تم نے اپنا جان دیا، اپنا چندہ دیا، اپنا تعاون پیش کیا تو میں تمہیں جنت کی گارنٹی دیتا ہوں۔ صحابہ کرام اپنی اپنی طاقت کے مطابق تعاون پیش کر رہے ہیں، چندہ پیش کر رہے ہیں، دان دے رہے ہیں۔ کچھ صحابہ اللہ کے نبی کے پاس آتے ہیں، اے اللہ کے نبی، میں غریب آدمی ہوں، میرے پاس کوئی دھن دولت تو نہیں ہے، میں مزدور آدمی ہوں، میں جتنا کماتا ہوں اتنا کھا جاتا ہوں، اے اللہ کے نبی، یہ ایک مٹھی جو لے کر کے آیا ہوں، یہ میں نے رات میں کام کیا ہے، میں نے رات میں لکڑیوں کا گٹھر اٹھایا ہے، میں نے محنت کی ہے، اے اللہ کے نبی، یہ ایک مٹھی جو لے لیجیے۔ منافقوں نے مذاق اڑایا، ان کا دیکھو یہ ایک مٹھی جو کے ذریعے اسلام کی مدد کرنے کے لیے آئے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، تم ان کا مذاق نہ اڑاؤ، ان کا مذاق نہ اڑاؤ، اس ایک مٹھی جو کی تم قیمت کیا کرو، اس کے پیچھے اخلاص ہے، ان کے دل میں سچائی ہے کہ انہوں نے سچے دل سے اللہ کی راہ میں یہ صدقہ دیا ہے، اور اللہ کے نبی نے ان کی ایک مٹھی جو کو قبول کیا۔ کچھ صحابہ اللہ کے نبی کے پاس آتے ہیں، اے اللہ کے نبی، ہم بھی آپ کے ساتھ غزوہ تبوک میں جانا چاہتے ہیں۔ آپ نے فرمایا، کیا تمہارے پاس سواری ہے؟ نہیں نہیں اے اللہ کے نبی، ہمارے پاس سواری نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا، اگر سواری نہیں ہے تو میں ساتھ میں لے کے نہیں چل سکتا، ہمارے پاس سواری کی بہت قلت ہے،
पास नहीं है, हम तुम लोगों को सवारी के बगैर लेके नहीं जा सकते। अब वो बेचारे गरीब साहब हैं, उनके पास इतनी ताकत नहीं है कि वो ऊंट खरीद सके, घोड़ा खरीद सके, सवारी के जानवर खरीद सके। अब उनके दिल में तकलीफ हुई, उनको ये एहसास हुआ कि काश हमारे पास भी दौलत होती तो आज हम भी अल्लाह के नबी के साथ इस जिहाद में जाते, इस गज़वे में जाते और हम भी इस्लाम की खिदमत करते। कुरान करीम में अल्लाह ने बयान फरमाया, वला अलल्लज़ीना इज़ा मा अतौका लितहमिलहुम क़ुल्ता ला अजिदु मा अहमिलुकुम अलैहि। ऐ मेरे नबी, आपके कुछ सहाबा के पास आते हैं और आपसे कहते हैं कि हम आपके साथ जाना चाहते हैं, और जब आप ये कहते हैं कि मेरे पास सवारी का इंतजाम नहीं है, तवल्लौ व आयुनुहुम तफीज़ु मिनद दमी, तो वो पलट करके रोने लगते हैं, उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, वो रोने लगते हैं। उनको इस बात का दर्द है, इस बात का एहसास है, हज़नन अल्ला यजिदु मा युनफिकून, उनको अफसोस है इस बात का कि काश हमारे पास भी दौलत होती, हमारे पास भी सवारी का इंतजाम होता और आज अल्लाह के नबी के साथ जिहाद पे जा रहे थे। मेरे प्यारे साथियों, आज इखलास की प्रॉब्लम है, आज नेकी करने के बाद फेसबुक पर डालने का माहौल, आज नेकी को छुपाने का मिजाज है। कल कयामत का दिन होगा, सूरज 1 मील की दूरी पर होगा, अल्लाह ताला अपने कुछ बंदों को अपने अर्श का साया देगा। उन खुशनसीब बंदों में एक बंदा वो भी होगा, वरजुलुन तसद्दक़ बिसदक़तिन फ़अख़फ़ाहा हत्ता ला तालम शिमालुहु मा तुनफ़िक़ु यमीनुहु। अल्लाह की राह में उसने चंदा दिया, दान दिया, सदका दिया, खैरात दिया, लेकिन बाएं हाथ को भी पता नहीं चला कि दाएं हाथ ने क्या खर्च किया। सर्दी का मौसम था, अररिया स्टेशन के पास एक गरीब आदमी बेचारा सर्दी से टुकड़ा पड़ा हुआ था। अल्लाह का एक नेक बंदा आता है और अपनी कार से उतरता है और उस गरीब इंसान को कंबल उड़ा के चला जाता है। उस गरीब को ये नहीं पता मुझे कंबल उड़ाने वाला कौन है, उस अमीर को नहीं पता मैंने कौन से गरीब को कंबल उड़ाया था। ये होती है नेकी। बाएं हाथ को भी पता नहीं कि दाहिने हाथ ने क्या खर्च किया। अल्लाह के नबी के नवासे हजरत हुसैन इब्न अली के बेटे थे, अली बिन हुसैन, अल्लाह के नबी के नवासे के बेटे थे। हमारे इसको बोलते पर नवासा, नवासे का बेटा अली बिन हुसैन बहुत बड़े अल्लाह के नेक बंदे थे, ताबई थे। अली बिन हुसैन का इंतकाल हुआ। इंतकाल के बाद जब अली बिन हुसैन को गुस्ल दिया जाने लगा तो उनकी पीठ के ऊपर मोटे मोटे निशान पाए गए। लोग हैरत में पड़ गए कि ये तो कोई मेहनत का काम नहीं करते थे, कोई मजदूरी नहीं कर देते, इनकी पीठ के ऊपर ये मोटे मोटे निशान क्यों पड़े हैं। धीरे धीरे पूरे मदीना के अंदर ये बात फैल गई। मदीना के कुछ गरीब लोगों को ये पता चला, वो दौड़े दौड़े आए और उन्होंने कहा कि हमको पता है कि इनकी पीठ पर ये निशान क्यों पड़े हैं। का क्या मामला है? कहा कि हम बड़े गरीब लोग हैं, हमारे घर हर महीने रात के सन्नाटे में कोई आता था और पूरे महीने के राशन की बोरी लेकर के हमारे दरवाजे पर पहुंचा देता था। सुबह को दरवाजा खोलते थे तो महीने भर का राशन मौजूद रहता था। कोई अल्लाह का नेक बंदा अपनी पीठ के ऊपर अनाज की बोरी लाद करके हमारे घरों के दरवाजे पर पहुंचा देता था। हमें पूरी जिंदगी ये पता न चला कि वो अनाज की बोरी पहुंचाने वाला कौन था। आज इनके इंतकाल के बाद इनकी पीठ पर पाए जाने वाले इन निशानों ने बता दिया कि हमें हमारे घर में वो अनाज की बोरे पहुंचाने वाले यही थे, ये नबी के नवासे थे, ये अली बिन हुसैन थे। आज ऐसी नेकी करने वाले कहां गए? आज तो इंसान अपनी नेकी का प्रचार करता है, अपने तकवा का प्रचार करता है। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला रात के सन्नाटे में उठते हैं, एक बुढ़िया के घर में जाते हैं। हजरत तलहा कहते हैं मैंने एक दिन देखा, पीछा किया, उमर कहां जा रहे हैं?
دیکھا ایک مکان کے دروازے پر گئے, بڑی دیر تک اندر رہے اور اس کے بعد مکان سے دھیرے سے نکل کر کے چلے آئے. صبح ہوئی, میں مکان پہ گیا, دروازہ کھٹکھٹایا, ایک بوڑھی عورت نے دروازہ کھولا. میں نے کہا ماں رات میں کون انسان آپ کے گھر میں آیا تھا؟ کہنے لگی بیٹا یہ تو نہیں پتا کہ کون آیا تھا, کون آتا ہے, لیکن اللہ کا کوئی بندہ روزانہ آتا ہے اور رات میں میرے گھر میں آ کے میرے کاموں کو کر دیتا ہے, صفائی کر دیتا ہے, میری گندگی کو دور کر دیتا ہے, مجھے سہارا دے دیتا ہے. مجھے نہیں پتا کہ وہ کون اللہ کا بندہ ہے. حضرت طلحہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے, کہنے لگے یا طلحہ آثارات عمر تتبعو, اے طلحہ تو عمر کی لفظوں کو تلاش کر رہا ہے, تو عمر کی غلطیوں کو تلاش کر رہا ہے. ارے عمر تو وہ ہے جو بڑی عورتوں کی مدد رات کے سناٹوں میں کرتا ہے. نیکی کر دریا میں ڈال. کسی زمانے میں یہ کہاوت چلتی تھی کہ نیکی کر کے اس کو دریا میں ڈال دو. آج کا دور تو یہ ہے کہ نیکی کر فیس بک پر ڈال, نیکی کر یوٹیوب پر ڈال. غریب کو راشن دے رہے تو جب تک اس غریب کا 4 اخبار میں فوٹو نہ آ جائے تب تک غریب کے گھر میں راشن نہیں پہنچتا ہے. میرے پیارے ساتھیوں, ہمارے اسلاف اس طریقے سے عمل کرتے تھے. اپنے اندر اخلاص پیدا کرو. یہ کیمرے جو میرے سامنے لگے ہیں, میری پوری تقریر ریکارڈ ہو رہی ہے. 5 سال بعد بھی آپ یوٹیوب پر جائیں گے, میری تقریر آپ کو مل جائے گی. دنیا کی یہ کیمرے ہماری ایک ایک حرکت کو ریکارڈ کر سکتے ہیں. تو سوچو میرے پیارے ساتھیوں کہ اس اللہ کا کیمرہ کتنا مضبوط ہوگا. آج کل کوئی موبائل آیا ہے, مجھے کسی نے بتایا کہ اس موبائل کے اندر جو کیمرہ لگا ہوا ہے وہ 108 میگا پکسل کا کیمرہ. ابھی تک آپ نے سنا ہوگا 20 میگا پکسل کا کیمرہ ہے, 40 میگا پکسل کا کیمرہ ہے. اب ایسا بھی موبائل آ گیا ہے کہ یہ جو کیمرہ ہوتا ہے جس کو بولتے ہیں DSLR کیمرہ, جو بہت ہی مضبوط کیمرہ ہوتا ہے, اور موبائل پر ایسے کیمرہ ہے جو بالکل دور سے بھی بالکل صاف ویڈیو لے رہے ہیں. میرے پیارے ساتھیوں, جب انسان کے بنائے ہوئے کیمرے اتنے مضبوط ہو سکتے ہیں تو اللہ کا کیمرہ کیسا ہوگا؟ اللہ کا کیمرہ تو ہماری ایک ایک چیز کو ریکارڈ کر رہا ہے. وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ. میرے بندو, ہمارے کرامن کاتبین تمہارے ایک ایک عمل کو ریکارڈ کر رہے ہیں, ایک ایک چیز کو نوٹ کر رہے ہیں. تم رات کے سناٹے میں کیا کرتے ہو وہ بھی لکھا جا رہا ہے, تم دن کے اجالے میں کیا کرتے ہو وہ بھی لکھا جا رہا ہے. عورت کے پیٹ میں بچہ ہے, الٹرا ساؤنڈ کرایا جاتا ہے, الٹرا ساؤنڈ کی رپورٹ یہ بتا دیتی ہے کہ بچہ کتنا بڑا ہے ماں کے پیٹ میں. ایسی بھی مشینیں کی جو ایک خاص ٹائم کے بعد یہ بتا دیتی ہے کہ ماں کے پیٹ میں لڑکا ہے یا لڑکی ہے. مگر جانتے ہو اللہ تعالیٰ کو کسی کیمرے کی ضرورت نہیں ہے, اللہ تعالیٰ کو کسی الٹرا ساؤنڈ کی ضرورت نہیں ہے. اللہ یعلم ما تحمل کل انثی, اللہ تعالیٰ کو اچھی طریقے سے پتا ہے کہ عورت کے پیٹ میں کیا ہے. وما تغیض الارحام وما تزداد, اور ماں کے پیٹ میں جو بچہ ہے وہ بڑھ رہا ہے یا گھٹ رہا ہے, وہ کتنی سانس لے رہا ہے, اس کی آکسیجن کتنی ہے, اس کو غذا کیسے ملے گی, یہ اللہ کو اچھی طریقے سے پتا ہے. دنیا والوں, تم نے جس کو غریب نواز کہہ دیا, تم نے جس کو غوث اعظم کہہ دیا, شیخ عبد القادر جیلانی کو تم نے غوث اعظم بنا دیا, تم نے خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کو غریب نواز بنا دیا. یہ لوگ بھی تو اپنی ماں کے پیٹ میں رہے ہوں گے, ان کی ماں کے پیٹ میں ان کا غریب نواز کون تھا, ان کا داتا کون تھا, ان کا غوث اعظم کون تھا, جس نے ان کی ماں کے پیٹ میں ان کو رزق پہنچایا ہے, وہی تم کو بھی رزق پہنچائے گا. یہ کتنا بڑا ظلم ہے کہ تم نے اللہ کو چھوڑ کر کے ان کو غریب نواز بنا لیا, تم نے ان کو غوث اعظم بنا لیا. اللہ یعلم ما تحمل کل انثی, اللہ کو اچھی طریقے سے پتا ہے کہ ماں کے پیٹ میں کیا ہے. وما تغیض الارحام وما تزداد, اور ماں کے پیٹ میں جو بچہ ہے وہ گھٹ رہا ہے یا بڑھ رہا ہے, اللہ کو اچھی طریقے سے پتا ہے. وَكُلُّ شَيْءٍ عِندَهُ بِمِقْدَارٍ, اللہ تعالیٰ کے پاس ہر چیز کا ایک اندازہ ہے, ہر چیز کا ایک ٹائم مقرر ہے.
عالم الغیب والشہادۃ الکبیر المتعال، اللہ تعالیٰ غیب کی باتوں کو بھی جانتا ہے اور سامنے کی باتوں کو بھی جانتا ہے۔ اللہ بہت بڑا ہے، اللہ بہت بلند ہے۔ سواء منکم من اسر القول ومن جار به ومن هو مستخف باللیل وسارب بالنہار۔ ہم زور سے کوئی بات کہتے ہیں، اللہ اس کو بھی سن لیتا ہے۔ ہم چپکے سے کوئی بات کہتے ہیں، اللہ اس کو بھی سن لیتا ہے۔ اللہ کے نبی اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، ایک عورت آتی ہے، دروازہ کھٹکھٹاتی ہے، اللہ کے نبی دروازہ کھولتے ہیں۔ کیا بات ہے؟ اے اللہ کے نبی، میرا نام خولا بنت ثعلبہ ہے، میرے شوہر کا نام عبادہ بن صامت ہے۔ اے اللہ کے نبی، میرے کئی بچے ہیں، میں ادھیڑ ہو چکی ہوں۔ اے اللہ کے نبی، میرے شوہر نے غصے میں ایک دن مجھ سے یہ کہہ دیا، انت کزار امی علی، کہ تو میرے لیے ویسی ہے جیسے میری ماں کی پیٹھ ہو۔ اے اللہ کے نبی، میں بڑے بڑے صحابہ کے پاس گئی، سب کہہ رہے ہیں کہ تو اپنے شوہر کے لیے حرام ہو چکی ہے، طلاق ہو گیا، اب تو اپنے شوہر کے ساتھ نہیں رہ سکتی۔ اے اللہ کے نبی، میری جوانی ختم ہو گئی، ان بچوں کو لے کر کے میں اس عمر میں کہاں جاؤں گی؟ اے اللہ کے نبی، کوئی مسئلہ، اس مسئلے کا کوئی حل بتا دیجیے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، کوئی حل نہیں، جاؤ تمہارے شوہر نے تم سے زہار کر لیا، جاؤ یہاں سے، اب تم اپنے شوہر کے ساتھ نہیں رہ سکتے، طلاق ہو گیا، حرام ہوگی تم اپنے شوہر کے۔ ایسا مت کہیے اللہ کے نبی، میں کہاں جاؤں گا؟ میرے مائکے میں بھی کوئی میری دیکھ بھال کرنے والا نہیں، میں ان بچوں کو لے کر کے کہاں جاؤں گا؟ کوئی تو حل ہوگا، کوئی تو راستہ ہوگا۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں چلی جاؤ یہاں سے۔ وہ عورت کہتی ہے کوئی راستہ نکال دیجیے۔ وہ عورت اللہ کے نبی سے جھگڑا کر رہی تھی، بحث کر رہی تھی۔ اما عائشہ فرماتی ہیں میں گھر کے اندر بیٹھی تھی، لیکن اس عورت کے بیچ میں اور اللہ کے نبی کے بیچ میں کیا باتیں ہو رہی ہیں میں نہیں سن پا رہی تھی۔ میں گھر کے اندر تھی، لیکن دروازے پر ہونے والی بات چیت میں سن نہیں پائی، لیکن اللہ نے قرآن کی آیت نازل فرما دی، 28ویں پارے کی پہلی آیت نازل فرما دی، قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا وتشتکی الی اللہ۔ اے نبی، اللہ تعالیٰ نے اس عورت کی دعا کو سن لیا، اے نبی، جو آپ کے گھر پہ آ کے آپ سے بحث کر رہی تھی، اور اللہ تعالیٰ نے اس عورت کی دعا کو سن لیا۔ واللہ یسمع تحاورکما، اللہ تعالیٰ آپ دونوں کی بات چیت کو سن رہا تھا۔ اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے والا ہے اور ہر چیز کی خبر رکھنے والا ہے۔ اما عائشہ کہتی ہے کہ میں گھر کے اندر تھی، میں نہیں سن سکی، مگر اللہ ساتوں آسمان کے اوپر اپنی عرش پر ہے، مگر اس عورت کی بات کو اللہ نے سن لیا اور اللہ نے قرآن کی آیت نازل کر دی۔ اللہ وہ ہے میرے پیارے ساتھی، اس اللہ کا ڈر اپنے دل میں ہم پیدا کر لیں تو شاید یہ مسئلے ہی ختم ہو جائیں، یہ سارے مسئلے ختم ہو جائیں، یہ بدکاری ختم ہو جائے، اس سماج کے اندر سے بدعنوانی ختم ہو جائے۔ لیکن مسئلہ تو یہ ہے کہ ہم نے اللہ کو پہچانا ہی نہیں، ہم نے اللہ کی طاقت کو جانا ہی نہیں۔ اور جانیں گے کیسے؟ بچہ چھوٹا ہوتا ہے، ماں کہتی ہے چپ، بلی آ جائے گی، چپ، کتا آ جائے گا، ماں ڈراتی ہے کتے سے، بلی سے، چوہے سے، شیر سے، کاکروچ سے۔ ماں کبھی بچے سے یہ نہیں کہتی بیٹا جھوٹ مت بولو، اللہ عذاب دے گا، بیٹا چوری نہیں کرنا، اللہ تعالیٰ کے یہاں بڑی سخت سزا ملے گی، بیٹا ڈرنا نہیں، اللہ ہر جگہ، اللہ کی قدرت ہر جگہ ہے، اللہ ہر جگہ تم کو دیکھ رہا ہے۔ ہم نے اپنے بچوں کو یہ سب نہیں سکھایا ہے۔ حضرت لقمان نے اپنے بچے کو سکھایا تھا، اللہ نے قرآن میں حضرت لقمان کی نصیحت کو بیان کیا کہ حضرت لقمان اپنے بچے سے کہتے ہیں یا بنی انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یأتی بها اللہ۔ اے
اے میرے بچے، اگر ایک رائی کے دانے کے برابر بھی کوئی چیز ہوگی، آسمان کے اندر کہیں ہوگی، زمین کے اندر کہیں ہوگی، کسی چٹان کے نیچے ہوگی، یاتی بھی اللہ تعالیٰ اس رائی کے دانے کے برابر چیز کو بھی لے آئے گا۔ موبائل پر آپ نے جو دیکھا سب کلین کر دیا، براؤزر کی ہسٹری کو آپ نے کلیئر کر دیا، فیس بک کی چیٹنگ کو آپ نے ڈیلیٹ کر دیا، واٹس ایپ کے اور میسنجر کی چیٹنگ کو آپ نے ڈیلیٹ کر دیا، آپ نے دنیا کی میموری سے ڈیلیٹ کر دیا، مگر آپ کے نام اعمال میں جو ریکارڈ کیا جا رہا ہے میرے بھائی، اس کو کیسے ڈیلیٹ کریں گے؟ کل قیامت کے دن ہماری زندگی کی ریکارڈنگ کھولی جائے گی۔ قیامت کے دن ہم نہیں بولیں گے، ہمارے منہ پر تو اللہ تعالیٰ مہر لگا دے گا۔ اليوم نختم على افواههم وتكلمنا ايديهم وتشهد ارجلهم بما كانوا يكسبون۔ آج ہم تمہارے منہ کے اوپر مہر لگا دیں گے، آج تمہارے ہاتھ تمہارے خلاف گواہی دیں گے، آج تمہارے پیر تمہارے خلاف گواہی دیں گے۔ حتی اذا ما جاءوها شہید علیہم سمعهم وابصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون۔ کل قیامت کے دن تمہارے کان تمہارے خلاف گواہی دیں گے، تمہاری آنکھیں تمہارے خلاف گواہی دیں گی، تمہارے بدن کے چمڑے تمہارے خلاف گواہی دیں گے۔ کبھی کبھی آپ کو لگتا ہے کہ ہمارے مرنے کے بعد اللہ کیسے ہم کو دوبارہ زندہ کرے؟ بھئی ہم اپنے مردے کو دفناتے ہیں قبر میں، کبھی کبھی جب دوسری قبر کو کھودتے ہیں تو کسی کی کھوپڑی نکل جاتی ہے، کسی کے ہاتھ کی ہڈی نکل جاتی ہے، تو کبھی کبھی دماغ میں سوال آتا ہے کہ اے اللہ، اس کی کھوپڑی الگ ہو گئی، اس کی ہڈی الگ ہو گئی، یہ تو پورا مٹی میں مل گیا، اب قیامت اتنی کیسے دوبارہ زندہ ہوگا؟ اللہ نے قرآن میں اس سوال کا جواب دیا۔ ایحسب الانسان ان نجمع عظامہ بلا قادرین علی ان نسوی بنانہ۔ اے انسان، تو یہ پوچھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تیری ہڈیوں کو دوبارہ کیسے اکٹھا کرے گا، تجھے دوبارہ کیسے زندہ کرے گا؟ بلا قادرین علی ان نسوی بنانہ۔ ارے اللہ تو وہ ہے جو تیری انگلیوں کے پور بھی تیرے ہی لوٹائے گا، جو فنگر پرنٹ بھی تیرے ہی لوٹائے گا۔ آدھار کارڈ بنتا ہے تو ہماری انگلیوں کے فنگر پرنٹ لیے جاتے ہیں۔ کیوں لیا جاتا ہے؟ کیونکہ عبدالغفار صاحب کے فنگر پرنٹ کی جگہ ہمارے ناظم اجلاس صاحب کا فنگر پرنٹ کام نہیں کرے۔ ہر انسان کا فنگر پرنٹ دوسرے سے الگ ہے، اور یہ بھی اللہ کی عجیب قدرت ہے کہ دنیا میں کروڑوں انسان ہیں، مگر دنیا میں کوئی دو انسان بھی ایسے نہیں ہیں جس کے انگوٹھے اور انگلیوں کا نشان سیم ایک جیسا ہو، سب کا الگ الگ ہے۔ اسی لیے موبائل پر ہم لوگ جب فنگر لاک لگاتے ہیں تو ہمارے فنگر سے ہی ہمارا موبائل کھلتا ہے، دوسرے سے نہیں کھلتا ہے، سب کی انگلیوں کے نشان الگ الگ ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ تم ہڈیوں کی بات کرتے ہو، ہم تو تمہارے فنگر پرنٹ بھی تمہارے ہی لوٹائیں گے، تمہاری انگلیوں کے پور بھی تمہارے ہی لوٹائیں گے، کسی اور کو نہیں لوٹائیں گے۔ میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، میرے بزرگوں، دنیا کے کیمرے کی ریکارڈنگ میں کچھ چیزیں مس ہو سکتی ہیں، مگر اللہ کے کیمرے میں کوئی چیز مس نہیں ہو سکتی۔ اس اللہ سے ہمیں اور آپ کو ڈرنا چاہیے، اور وہ اللہ کل قیامت کے دن ہماری تنہائی، ہم نے پبلک پلیس میں کیا کیا، ہم نے پرائیویٹ میں کیا کیا، ہم نے اکیلے میں کیا کیا، وہ سب کچھ ہمارے سامنے رکھ دے گا۔ ایک آخری بات بیان کر کے بات ختم کرنے جا رہا ہوں۔ ابن ماجہ کی یہ حدیث آپ اپنے سامنے رکھیے۔ اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، لَأَعْلَمَنَّ أَقْوَامًا مِّنْ أُمَّتِي يَأْتُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِحَسَنَاتٍ أَمْثَالَ جِبَالِ تِهَامَةَ بِيضًا۔ میری امت کے کچھ لوگ قیامت کے دن آئیں گے، پہاڑوں کے برابر نیکی لے کر کے آئیں گے، پہاڑوں کے برابر نیکی لے کر کے آئیں گے، روزہ لے کر کے آئیں گے، نماز لے کر کے آئیں گے، زکات لے کر کے آئیں گے، حج لے کر کے آئیں گے، عمرہ لے کر کے آئیں گے، فَيَجْعَلُهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ هَبَاءً مَنْثُورًا۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی نیکیوں کو ہوا میں اڑا دے گا، ان کی نیکیوں کو ختم کر دے گا، برباد کر دے گا۔ حدیث کے راوی حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ۔ آپ کے یہاں یہ نام رکھا جاتا ہے ثوبان؟ کسی کا نام سنا ہے؟ عام طور سے لوگ نام نہیں رکھتے۔ ابھی بنگال کے ایک جلسے میں گیا، ایک مولوی صاحب بیچارے چندہ کر رہے تھے، انہوں نے چندے میں کہا ٹنکو
ने मस्जिद में इतना चंदा दिया, रिंकू ने इतना चंदा दिया, बबलू ने इतना दिया, गुड्डू ने इतना दिया, ये नाम रख, अंटू ने इतना दिया, ये नाम रखे जाते हैं मुसलमानों को। कुछ लोग तो बस ऐसे ही नाम रख लेते हैं। उलमा से नाम पूछा करो मेरे भाइयों, और सहाबा के नाम पर और नबियों के नाम पर अपने बच्चों के नाम रखा करो। सहाबा के नाम पर तो आंख मूंद करके अपने बच्चों का नाम रख लिया। बड़ा अच्छा नाम है, जिनकी नई नई शादी हुई हो या जिनके घर में बच्चा पैदा होने वाला हो, ये नाम नोट कर लो। बच्चा पैदा हो तो ये नाम रख लेना, सौबान, बहुत प्यारा नाम है, अल्लाह के नबी के सहाबा का। हदीस के रावी हज़रत सौबान है, कहते हैं अल्लाह के नबी, आपका ये कहना है कि पहाड़ों के बराबर नेकी लेकर के आएंगी, सारी नेकियां बर्बाद हो जाएंगी। अय अल्लाह के नबी, सिफ़हुम लना वजल्लिहिम लना, जरा खोल खोल करके बता दीजिए वो कौन लोग होंगे ताकि हम उनकी तरह ना हो जाएं। आपने फरमाया अला इन्नहुम इख्वानुकुम व मिन जिल्दतिकुम, ऐ सौबान, वो तुम्हारे ही भाई होंगे, वो भी मुसलमान होंगे, वो भी तुम्हारे ही जैसे लोग होंगे, वो नमाज भी पढ़ेंगे, वो रोजा भी रखेंगे, वो रातों को इबादत भी करेंगे। बस एक बात की कमी है। क्या कमी होगी? वलाकिन्नहुम इज़ा खलौ बिमहारिमिल्लाहि इंतहकुहा, जब वो अकेले में होंगे, जब वो तन्हाई में होंगे, जब कोई देखने वाला नहीं होगा, जब कोई रिकॉर्डिंग करने वाला नहीं होगा, तो वो अकेले में गड़बड़ काम करेंगे, वो नाजायज काम करेंगे, वो अल्लाह को नाराज करने वाला काम करेंगे। जब से ये मोबाइल आया, जब से ये सोशल मीडिया आया, कहीं बड़ा अच्छा एक मैंने फेसबुक के ऊपर या व्हाट्सएप के ऊपर बड़ा अच्छा एक मैसेज मैंने पढ़ा कि ये मोबाइल ऐसे ही स्मार्टफोन नहीं हो गया, ये बहुत सारी चीजों को खा करके स्मार्ट हो गया। ये कैलकुलेटर को खा गया, ये घड़ी को खा गया, ये कैलेंडर को खा गया, ये रिश्तों को खा गया, ये गैरत को खा गया, ये शर्म और हया को खा गया। आज इस मोबाइल ने हमारी तन्हाइयों को, मेरे प्यारे साथियों, बच्चे हों, जवान हों, बुजुर्ग हों, औरतें हों, अच्छा खासा आदमी फेसबुक देख रहा है, अब उसमें फेसबुक पर रील आ रही है। अब जब रील आने लगी तो उसमें नाच गाना भी आने लगा, उसमें बेहुदा चीजें भी आने लगी। अब इंसान उंगली से उसको स्क्रॉल करता चला गया, अब एक चीज देखा उसको अच्छी लगने लगी। अब फेसबुक भी बहुत होशियार है, उसने समझ लिया कि आप ये चीज देख रहे हैं बार बार, अब उसी से रिलेटेड वो चीजें बार बार आपको दिखाएगा। और इस तरीके से अच्छे खासे दीनदार और नेक और नमाजी लोगों के घर में भी आज नाच गाना और गंदी चीजें आज उनके मोबाइल पर प्ले हो रही हैं, वो देख। मेरे अजीजों, अपनी तन्हाई की हिफाजत करो, कोशिश करो कि हम अपनी तन्हाई में कोई ऐसा काम न करें जिससे अल्लाह नाराज होता है। इसलिए कि तन्हाई में करने वाले जो गुनाह हैं मेरे भाइयों, वो हमारी नेकियों को खा जाते हैं, खत्म कर देते हैं।